السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا وظیفہ کہ اگر آپ کسی کے دل میں نکاح کے لیے محبت ڈالنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کا اپنا روٹھ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، یا منگیتر آپ سے ناراض ہو گیا ہے، یا آپ کا شادی کا نکاح کا ارادہ ہے اور آپ دونوں کے درمیان میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا عمل کیا جا سکتا ہے؟ یہ وظیفہ محبت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ آپ کسی کے دل میں اپنی شدید محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی جس کے لیے کریں گے وہ آپ کے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کی دلی مراد اور نیک حاجات کو پورا کرے۔ آپ بھی جب کسی کے لیے دعا کرو یا اپنے ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو تمام امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو مرنے کے بعد اس کا بہت ہی فائدہ نظر آئے گا۔ اور جب آپ دعا کریں تو سچے دل سے دعا کریں، کیونکہ آپ رب کائنات کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، تو یقین کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جس کام کے لیے بھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ اور یقین کریں اگر آپ کو دعا کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو آپ دن میں جب بھی ٹائم ملے تبھی آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے، دعا آپ کے کس کام آ سکتی ہے، دعا سے آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑ سکتا ہے، تو آپ ہر وقت سوچتے رہیں، ہر وقت دعا کے لیے وقت نکالتے رہیں، آپ ہر وقت دعا میں ہی رہیں، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے دعا کرتے رہا کریں۔ اسی طرح کوئی میرا بھائی جس کی بیوی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی ہو یا پھر گھر میں ہی ہو تو وہ آپ کو اگنور کرتی ہے، ٹائم نہیں دیتی، اچھے سے بولتی نہیں ہے، تو آپ کو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی بیوی کے دل میں شدید محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا خاوند آپ کو ٹائم نہیں دیتا، محبت نہیں کرتا، دوسرے لوگوں میں دلچسپی لیتا ہے، آپ کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا، آپ کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، تو آپ اپنے خاوند کے لیے بھی یہ وظیفہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی رشتہ دار دوست ناراض ہو گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ سے صلح کر لے، اس کے دل میں آپ کی عزت محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر لے، تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اس کے دل میں ضرور پیدا کر دے گا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا وظیفہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کوئی بھی وظیفہ یا عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کسی بزرگ سے اجازت لے لیا کریں۔ اگر وہ اجازت دے دے تو آپ وہ عمل کر لیا کریں، اگر بزرگ اجازت نہ دے تو آپ وہ عمل خود سے نہ کیا کریں۔ محبت کا یہ عمل آپ نے رات میں کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، آپ کو لگے کہ آپ نے اس کے بعد کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے صرف اب سونا ہے، تو سونے سے پہلے آپ اچھی طرح وضو کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پہلے سے وضو میں ہیں تو پھر بھی دوبارہ آپ وضو کر لیں احتیاطاً۔ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی ایسا عمل آپ نے کر دیا ہو جسے وضو ٹوٹا تو نہ ہو لیکن مکروہ ہو گیا ہو، تو اس لیے دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد اگر آپ کے گھر میں اتنا شور شرابہ نہیں ہے، آپ اپنے بستر پر بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا بستر صاف ہو، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ جس کمرے میں آپ ہوں گے یا جس جگہ پہ آپ ہوں گے وہاں پہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی بندہ وہاں پہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے تو آپ اپنے صاف بستر پر بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے تو آپ پھر جائے نماز لیں، جائے نماز کے اوپر بیٹھیں، یہ عمل کریں
کیونکہ اس عمل کے دوران آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، اور اس عمل کو کرنے کے بعد فوراً آپ نے سو جانا ہے۔ جب آپ کے یہ دو کام ہو جائیں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ کا بستر پاک صاف ہو اور آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہوئے تو آپ جائے نماز پہ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ تھوڑی سی استغفار کر لیں، آپ تھوڑا سا استغفار کر لیں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ 101 مرتبہ یا اللہ یا ودودو پڑھیں گے۔ یا اللہ یا ودودو، یا اللہ یا ودودو، یا اللہ یا ودودو، یہ آپ 101 مرتبہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کا فائدہ ضرور دیکھیں گے جلد سے جلد۔ اور جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو اس دوران جس کام کے لیے یا جس شخص کے لیے یا جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو وہ مقصد آپ کے ذہن میں اس دوران ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کے دوران بھی وہی مقصد، وہی چیز آپ کے ذہن کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو جب آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کے لیے تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ تو اس کے بعد جب آپ دعا کر لیں گے تو آپ دعا کرنے کے بعد سو جائیں، کسی سے بات وغیرہ نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل کریں گے 11 دن تک تو ضرور اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ اگر 11 دن میں اس کا اثر آپ کو نہیں نظر آ رہا تو پھر یہ عمل 21 دن آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے مدد ضرور فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اختتام چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اچھی آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ کمنٹس میں لازمی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہتر جواب دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔